اللہ اللہ۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ دلی کا ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ کس کا ہے؟ جو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ تو روزہ رکھتا ہے، نہ تو حج کرتا ہے، نہ تو زکوٰۃ دیتا ہے، نہ تو عبادت کرتا ہے، نہ تو بندگی کرتا ہے، کیونکہ یہ سب اس پر فرض ہی نہیں ہے۔ یہ سب اس پر فرض ہی نہیں ہے۔ اچھا فرض کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اچھا ظاہر سی بات ہے، اب آپ پوچھیں گے کہ مسلمان کیوں نہیں ہے، تو اب سنو اللہ اللہ۔ وہ شخص ہے جس کا نام دلو رام کوثری ہے۔ کیا ہے؟ دلو رام کوثری۔ کیا نام ہے؟ دلو رام کوثری۔ کیا نام ہے؟ دلو رام کوثری ہے، اس کا نام دلو رام ہے۔ اس نے اپنے زندگی میں، اب دیکھیے گا اپنے ضمیر پہ ہاتھ رکھیے گا کہ ہم کتنے نادان ہیں، اور وہ دلو رام جس نے نہ کبھی سجدہ کیا ہے، نہ کبھی قرآن پڑھا ہے، نہ کبھی اس نے کلمہ پڑھا ہے، نہ تو درود پڑھا ہے، اس کا مقام دیکھو ذرا سنیو۔ وہ صرف نبی کی نعت پڑھتا ہے اور نبی کی نعت لکھتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی کی نعت پڑھتا ہے، نبی کی نعت لکھتا ہے۔ مرضی خدا، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت موت کا وقت قریب آ گیا، طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت اس کی علیل ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، طبیبوں نے جواب دے دیا۔ اب گھر والے پریشان ہیں کہ نہ تو دوا سوٹ کر رہی ہے، نہ دوا فائدہ کر رہی ہے، اور نہ تو روح نکل رہی ہے۔ انہوں نے اپنے دھرم کے حساب سے ایک پنڈت جی کو بلایا، پنڈت جی کو، اور پنڈت جی سے کہا کہ ہمارے لڑکے کے کان میں، یعنی دلو رام کوثری کے کان میں ان کہی کہہ دو۔ جب غیر مسلموں کے یہاں کسی کی روح نہیں نکلتی ہے تو وہ انکہی کہلاتے ہیں کان میں۔ انکہی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ غیر مسلموں کو بھی معلوم ہے کہ مسلمانوں کے نبی کا کلمہ پڑھو تو آسانی سے روح نکل جائے گی۔ اللہ اللہ۔ پنڈت جی آئے ہیں اور اس کے کان میں انکہی کہی، لیکن پھر بھی روح نہیں نکلتی ہے۔ اچھا روح نکلے تو کیسے نکلے؟ کیونکہ وہ عاشق مصطفیٰ بن گیا تھا، وہ عاشق نبی بن گیا تھا، وہ عاشق پیغمبر بن گیا تھا، وہ عاشق رسول بن گیا تھا۔ اللہ اللہ۔ اب گھر والے پریشان ہیں، اماں پریشان ہیں، ابا پریشان ہیں، بھائی لوگ رو رہے ہیں، بہنیں رو رہی ہیں کہ اب بھائی میرا بچے گا نہیں، اب بھائی میرا دنیا سے چلا جائے گا۔ سب کی آنکھیں نم ہیں، سب کی آنکھیں برس رہی ہیں۔ اللہ اللہ۔ ادھر کہیں ماں برس رہی ہے، ادھر کہیں باپ کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، ادھر کہیں ماں کا دل نکل رہا ہے، ادھر کہیں بھائی کہہ رہا ہے اب میرا بازو ٹوٹ جائے گا، ادھر کہیں بہنیں کہہ رہی ہیں اب میرے سر پہ ہاتھ کون رکھے گا، ادھر چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں اب ہمیں کون پرورش کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ماں کہہ رہی ہے اپنے بچوں سے اب تمہارے باپ دنیا میں نہیں رہیں گے، اب جو ہے انگلی پکڑ کے کون لے چلے گا، اب تمہیں کھانا کون کھلائے گا، اب تمہیں چیز کون دلائے گا۔ دلو رام کوثری اتنے میں بولے ہیں اے میرے گھر والوں اس کمرے کو تنہا چھوڑ دو اور دلو رام کوثری کو تنہا چھوڑ دو، آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل جائیے۔ سارا گھر کمرے کے باہر نکل جاتا ہے، اماں بھی نکل گئی ہیں، باپ بھی نکل گیا ہے، بھائی بھی نکل گیا ہے، بیوی بھی نکل گئی ہے، بہنیں بھی نکل گئے ہیں، اور سب کے سب پورا کمرہ خالی کر دیا ہے۔ اب کمرے میں صرف دلو رام کوثری ہیں۔ اللہ اللہ۔ دلو رام کوثری ہیں۔ جب کمرہ بند کر دیا گیا ہے، دلو رام کوثری چرپائی پہ ہیں، آنکھ بند کرتے ہیں، ابھی تھوڑی ہی دیر ہوا تھا آنکھ لگ جاتی ہے، اب آنکھ لگ گئی ہے۔ دلو رام کوثری کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ اللہ۔ اب وہ آیا ہے جس کی بارگاہ میں ہم نعت نبی لکھا کرتے تھے، جس کے عشق میں ہم نعت نبی پڑھا کرتے تھے، وہ مدینے والا آیا ہے، وہ سید المرسلین آیا ہے، وہ خاتم النبی جین آیا ہے، وہ ما زاغ البصر وما طغى آیا ہے، وہ والنجم اذا هوى آیا ہے، وہ ما ضل صاحبكم وما غوى آیا ہے، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الم نشرح لك صدرك
کا وہ ودانا ان کا وزرک آیا ہے، وہ آیا ہے جس کے لمبے لمبے بال ہیں، وہ آیا ہے جس کے زلف کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، وہ آیا ہے جس کے آنکھ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، وہ آیا ہے جس کے لب کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، وہ آیا ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، وہ آیا ہے جس کے دانت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، وہ آیا ہے جس کے زبان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، وہ آیا ہے جس کے پیشانی کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، وہ آیا ہے جس کے ہاتھ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، وہ آیا ہے جس کے پورے جسم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دل و رام کوثری کیا دیکھ رہے ہیں کہ مدینے والا آقا آیا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ مدینے والا، اور ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر روز عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، وضو بنانے کے بعد اگر 100 مرتبہ درود شریف متواتر پڑھو گے تو ایک دن تمہارا نصیبہ جاگ جائے گا، اور ایسا وقت آئے گا کہ نبی اپنا حسین چہرہ تمہیں دکھا دیں گے۔ لیکن ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے، ہم تو اتنا بھاری بھاری موبائل چلاتے ہیں، ملٹی میڈیا والا، ہاں، جس میں آج کل تو لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں، وہ ایک گیم آیا ہے حضرت، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو، بم پولیس آئے، فری فائر، فری، اچھا فری ہے، بتائیے فری ہے، وہ اتنا فری ہے، اتنا فری ہے کہ ان کے دماغ تک فری ہو جاتے ہیں۔ ایک کیس نہیں، ہزاروں کیس میں نے ہاسپٹل میں دیکھے ہیں۔ بھیا کاہے کے لیے بیمار ہو گئے؟ اللہ اللہ، کاہے کے لیے بیمار ہیں؟ ان کے ماں باپ کہتے بھیا مانتے ہی نہیں ہیں، فری فائل سے دیکھتے ہیں۔ اب بتائیے، افسوس صد افسوس ہے، ہم موبائل کو چلا کر کے ڈس بیلنس ہو گئے، ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ اماں کو اماں کہنا ہے کہ بھابھی کہنا ہے، ہاں، ابا کو چچا کہنا ہے کہ ابا کہنا ہے، نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ارے کچھ دن میں یہ بھی ہو جائے گا کہ ہم جو ہے عورت کو عورت کہیں کہ مرد کہیں، بڑی افسوس کی بات ہے، بہت افسوس۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، قرآن کہہ رہا تم سب سے اچھے ہو، اور ہمارا کام سب سے گھٹیا ہے، سب سے گھٹیا ہمارا کام یہ بن چکا ہے کہ ہم کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، کھڑے کھڑے کھانا کھاتے ہیں، ہے نا۔ ہمارا مال تو یہ ہو گیا، یہ ہم جو ہے 40واں میں، 30واں میں، 20واں میں، سالانہ میں اماں مر جائیں، ابا مر جائیں تو کم سے کم 50 مولانا بلا لو، اور دسترخوان لگاؤ، پھر چھوٹے کچھ نہ۔ اماں ہمار قورمہ کھاتی تھیں، ہڈی کھاتی تھیں، مچھلی کھاتی تھیں، مچھلی کانٹا کھاتی تھیں، سبزی کھاتی تھی، سبزی چھکل کھاتی تھی، سگریٹ پیتی تھی، مسالہ کھاتی تھی، تمباکو پیتی تھی، حکا مطلب 40 وقت فاتحہ میں سب کچھ جائز بھی رکھا، ناجائز بھی رکھا، ہے نا۔ افسوس صد افسوس ہے، زندگی میں کبھی کھلایا نہیں۔ زندگی میں اگر اماں نے ایک گلاس پانی مانگا ہے تو جھاپ دیا گیا، اٹھ کے پی لے بڑھیا، مار دوں گا تجھے اگر میں زندہ بچا تو۔ ایسے ماؤں کو تانا دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، ملاحظہ فرمائیے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچا تھا اور کہا تھا یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھال کے 7 مرتبہ حج کرایا ہے، یا رسول اللہ کیا میرا حق ادا ہو گیا؟ محبوب فرماتے ہیں ارے نادان، تو 7 مرتبہ کہتا ہے، ارے جب تک تیری ماں اس دنیا میں زندہ رہے ہر روز تو کعبے کا طواف کراتا رہا، پھر بھی 1 کروٹ کے برابر تیرا حق نہیں ادا ہو سکتا ہے، 1 کروٹ کے برابر۔ اور تو اندازہ لگا کہ تیری ماں نے تجھ کو اپنے سینے پہ کب تک لٹایا ہے اور تیرے پیشاب میں کب تک لیٹی ہیں، یہ تجھے اندازہ نہیں ہے۔ تیری غلاظت کو اپنے ہاتھوں سے کیسے صاف کیا ہے، آج اپنی بیوی سے اپنی غلاظت صاف کروا تو تیری بیوی 4 کونے کا منہ بنا کر کے کمرے کے کونے میں بیٹھ جاتی ہے۔ اب ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم تیری غلاظت نہیں صاف کر سکتے ہیں، ہم تیرا پیشاب نہیں صاف کر سکتے ہیں، ہم تیری پلٹی نہیں صاف کر سکتے ہیں۔ اللہ اللہ،
وہ آج تیری محبوبہ بن گئی ہے، وہ تیری آج عاشقہ بن گئی ہے، وہ تیری آج دل کی دھڑکن بن گئی ہے، اور جس نے تجھ کو اپنا خون جگر پلایا ہے اس کو تو نے دشمن بنا دیا ہے۔ تو بتا کامیاب تو کہاں سے ہو سکتا ہے، سرفراز تو کہاں سے ہو سکتا ہے، بلند تو کہاں سے ہو سکتا ہے، تو منزل مقصود تک کیوں کہاں پہنچ سکتا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے بیویوں کو اپنا دل دے دیا ہے اور ماں کو ہم نے گالی دے کر کے گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ آج پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ماں کی عظمت کو بھلا دیا ہے۔ تو حضرات جلسہ کریے، تیجا کریے، 10واں کریے، 20واں کریے، منع نہیں ہے، یہ بخشش کا ذریعہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ جنت تک لے جانے کا ٹھکانہ ہے، جنت تک لے جانے کا ایک راستہ ہے، لیکن قربان جاؤ، ماں ہے تو تم ہو، اگر ماں نہیں ہے تو تم نہیں ہو۔ ایک واقعہ سنا ہوگا آپ نے، موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ جا رہے تھے تو رب نے فرمایا موسیٰ ٹھہر کے آنا، تو موسیٰ کلیم اللہ ایک دم تڑپ کے بولے یا اللہ ابھی تک تو نے نہیں کہا سنبھل کے آنا، اب تو کہہ رہا ہے سنبھل کے آنا۔ تو رب فرماتا ہے موسیٰ میں نے اس سے پہلے اس لیے نہیں کہا کہ جب تو گھر سے نکلتا تھا کوہ طور کے لیے تو تیری ماں اپنی آنچل کو اٹھاتی تھی رب کی بارگاہ میں اور دعا کرتی رہتی تھی، اب تیری ماں کا سایہ تیرے سر سے اٹھ گیا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں سنبھل کے آنا کہیں پیر پھسل نہ جائے۔ وہ پیغمبر ہیں، رب ان کو درس دے رہا ہے، رب ان سے کہہ رہا ہے ہم اور آپ تو کسی کھیت کے مولی نہیں ہیں، کسی بھی کھیت کے مولی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، کھیت سے مولی بھی لاؤ تو وہ بھی فائدہ کرتی ہے، لیکن ہم اور آپ تو کسی لائق نہیں ہیں، ہم کسی لائق نہیں ہیں، ہم اتنے کسی لائق نہیں ہیں کہ مسجد میں ہم سر جھکانے کے بھی قابل نہیں بچے ہیں، اپنی زبان کو رب کی مقدس بارگاہ میں کھولنے کے بھی قابل نہیں بچے ہیں۔ رب سے دعا کرو کہ ہم کو اپنی بارگاہ میں بلا کے ہمارے سجدوں کو جھکا لے، اپنی بارگاہ میں ہمارے پیشانی کو جھکا لے اپنی بارگاہ میں۔ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو رزق نہیں لیتا ہے، شہرت نہیں لیتا ہے، عزت نہیں لیتا ہے، مکان کو بناس نہیں کرتا ہے، خریان مکان کو برباد نہیں کرتا ہے، دولت کو مٹاتا نہیں ہے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا تھا اے اللہ پھر کیا لیتا ہے تو رب نے کہا تھا کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں، جب رب ناراض ہوتا ہے تو نہ رزق لیتا ہے، نہ دولت لیتا ہے، نہ شہرت لیتا ہے، نہ عزت لیتا ہے، بلکہ اپنے بارگاہ میں جھکنے والا سر جسے سجدہ کہتے ہیں اللہ وہ سجدہ چھین لیا کرتا ہے، وہ سجدہ چھین لیتا ہے۔ تو آپ نماز پڑھنے نہیں جاتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ رب مجھ سے ناراض ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو بس سمجھ لو کہ رب مجھ سے ناراض ہے۔ آپ کتنوں دولت مند ہوں، لیکن رب نے وعدہ کیا میں تمہیں روٹی دوں گا تو وہ روٹی دے گا، لیکن یہ سمجھو اگر ہم بے نمازی ہیں تو رب مجھ سے ناراض ہے۔ رب کو مناؤ، رب کو راضی کرو، رسول اللہ کو مناؤ، رسول کو راضی کرو، اور اس سے پہلے اپنے ماں کو راضی کرو، اپنے ماں کو مناؤ۔ جب ماں راضی ہو جائے گی تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ درود شریف پڑھ لی ایک بار، صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو دلو رام کوثری کی روح کلمہ سنانے کے بعد بھی نہیں نکلی، دلو رام کوثری کی روح کلمہ سنانے کے بعد بھی نہیں نکلی۔ کمرہ بند کر دیا گیا، دلو رام کوثری نے آنکھ بند کیا، اور جیسے ہی آنکھ بند کیا تو کون آیا؟ مدینے والا۔ کون آیا؟ مدینے والا۔ اور جب مدینے والا آیا تو دلو رام کوثری نے دیکھا تو بس کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ وہی شخص ہے جس کے شان میں ہم
قلم چلاتے ہیں نعت نبی لکھتے ہیں، یہ وہی ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا میں ہم نے اس سے زیادہ حسین جمیل دیکھا نہیں ہے، اس سے زیادہ خوبصورت دیکھا نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ دائیں نور ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بائیں نور ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ سامنے نور ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پیچھے نور ہے۔ اور ہو کیوں نہ، اسی کو تو میرے امام فرماتے ہیں، جب تمہارے گھر میں کمرے کے اندر خوشبو آنے لگے، تمہیں ایسا لگے کہ دائیں نور ہے، بائیں نور ہے، آگے نور ہے، سامنے نور ہے، تو بس سمجھ جانا یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، مدینے والا آقا ہو سکتا ہے۔ اسی نور کے بارے میں میرے امام فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوجی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ دلرام کوثری کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ہی مسلمانوں کے نبی ہیں۔ جیسے اتنا کہا ہے تو آقا نامدار نے اپنا چہرہ، وہ چہرہ جو نبوت والا ہے، وہ چہرہ جو کھلتا ہوا ہے، وہ چہرہ جس چہرے کو دیکھ کر صدیق اکبر بھی چمکے ہیں، وہ چہرہ جس چہرے کو دیکھ کر عمر فاروق بھی چمکے ہیں، وہ چہرہ جس چہرے کو دیکھ کر عثمان غنی بھی چمکے ہیں، وہ چہرہ جس چہرے کو دیکھ کر مولا علی بھی چمکے ہیں، وہی چہرہ دلرام کوثری دیکھتے ہیں، اور جیسے ہی دیکھتے ہیں مسکرا پڑتے ہیں، نبی بھی مسکراتے ہیں، اور جیسے ہی نبی مسکراتے ہیں امام کا قلم چلتا ہے، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ، آپ ہی خاتم النبیین ہیں، آپ ہی سید المرسلین ہیں، پہلے کلمہ پڑھا دیجئے۔ نبی فرماتے ہیں، میں آیا اسی لیے تھا کہ دلرام تم نے ساری زندگی میری محبت میں نعت لکھی ہے، اب میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ تم بغیر کلمہ پڑھے ہوئے آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ دلرام کوثری نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا، آنکھ کھلی تو پورا کمرہ خوشبو سے معطر، کہہ دو سبحان اللہ۔ قلم اٹھایا، کاغذ کو اٹھایا، قلم اٹھایا اور کاغذ کو اٹھایا۔ قاری سراج صاحب دیکھیے گا کیا لکھتے ہیں، میں گنگا سے پھسلا، میں گنگا سے پھسلا۔ بھائی جو غیر مسلم ہوتے ہیں پہلے گنگا جی کو تو مانتے ہیں، گنگا جل لاتے ہیں اپنے گھر کو صاف کرنے کے لیے، نہاتے ہیں پوتر ہونے کے لیے، ہے نا؟ تو کیا لکھتے ہیں، میں گنگا سے پھسلا، میں کوثر میں نکلا، میں گنگا سے پھسلا، میں کوثر میں نکلا، میرے رب نے مجھے پانی ہی پانی میں رکھا، میرے رب نے مجھے پانی ہی پانی میں رکھا۔ اتنا لکھا اور سرہانے قلم رکھا اور کاغذ رکھا، قبض انصری سے روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت دیر ہو گئی ہے، اب گھر والے سوچ رہے ہیں آخر وجہ کیا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے، دروازہ نہیں کھلا ہے، دروازے کو دھکا مار کے دروازہ توڑ دیا گیا ہے۔ اندر جاتے ہیں، گھر والوں نے کیا دیکھا کہ اب دلرام دنیا سے جا چکے ہیں، نبض پکڑا گیا ہے اور سانس دیکھی گئی ہے، سینے پہ ہاتھ رکھا گیا ہے۔ جیسے ہی اتنا دیکھا کہ دلرام کوثری دنیا سے جا چکے ہیں، بس اتنا سننا تھا کہ ماں کی آنکھیں نکل جاتی ہیں، باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، بہنوں کی آنکھیں برسنے لگتی ہیں، بچے بلبلا جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ ماں کہہ رہی ہے میرا کیا ہوگا، باپ کہہ رہا ہے میرا کیا ہوگا، بیوی کہہ رہی ہے میرا کیا ہوگا۔ یہ سب ہوتا ہی رہتا ہے۔ آخر کار ان کو ان کے دھرم کے اعتبار سے تیار کیا گیا، اور تیار کرنے کے بعد لوگوں کو بتایا گیا، لوگوں کو تیار کیا گیا، گاڑی منگوائی گئی، لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا، لکڑیاں بھی جو ہے شمشان گھاٹ پہ پہنچائی گئی ہیں، اور شمشان گھاٹ پر پہنچانے کے بعد ان لکڑیوں کو جوڑ دیا گیا۔ لکڑیوں کو جوڑنے کے بعد دلرام کوثری کو اسی پہ لٹا دیا گیا ہے۔ اللہ اللہ، کلیجے پہ ہاتھ رکھو سنیو، ذرا غور کرو کہ ہم کتنے جو ہے اللہ کے نافرمان
قربان بن چکے ہیں، ہم کتنے جو ہے نبی کی شان میں جو ہے گستاخیاں سننے والے بن چکے ہیں۔ اللہ اللہ، ذرا ملاحظہ فرمائیے، دل رام کوثری کو لٹا دیا گیا ہے اور گھی، تمام تر گھی جو ہے اس لکڑیوں پہ ڈال دیا گیا ہے۔ آگ لگانے والوں نے آگ لگایا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ پوری لکڑیاں جل جاتی ہیں، دل رام کوثری کا ایک بال بھی نہیں جلا ہے۔ اللہ اللہ، ان لوگوں نے سوچا ہو سکتا ہے تیل کم رہا ہو، لکڑیاں کم رہی ہو، اس لیے دل رام کوثری نہیں جلے ہیں۔ دوبارہ پھر لکڑیاں منگوائی گئی ہیں، لکڑیوں کو لگایا گیا ہے، دل رام کوثری کو رکھا گیا ہے اور جو ہے گھی کا ٹین ڈالا گیا ہے، پھر سے آگ لگائی گئی ہے، پوری لکڑیاں جل جاتی ہیں، دل رام کوثری کا ایک بال بھی نہیں جلتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اب پوچھنے والوں نے پوچھا ہے آخر دل رام کوثری جل کیوں نہیں رہا ہے؟ تو مدینے سے آواز آ رہی ہے، جلانے والا جلا رہا ہے، بچانے والا بچا رہا ہے۔ جلانے والا جلا رہا ہے، بچانے والا بچا رہا ہے، اسی کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تیسری مرتبہ لکڑیاں جلائی گئی ہیں، جلی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لکڑیاں جل گئی ہیں، دل رام کوثری نہیں جلے ہیں۔ غائب سے آواز آئی ہے، اے نادانو، اب میرے دل رام کوثری کے سامنے سے ہٹ جاؤ، اب وہ تمہارا نہیں ہے، مدینے والے کا ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، دل رام کوثری کے جو ہے غیب سے آواز آتی ہے، وہ جو ہے کہتے ہیں کہ سنو سنو، اب مجھے نہیں جلا سکتے ہو، یہ تو دنیا کی آگ ہے، اب مجھے جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی ہے، کیونکہ ظاہر میں تو نہیں، باطن میں ہم نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پتہ چلا جو مرنے سے ایک سیکنڈ پہلے نبی کا کلمہ پڑھ لے اسے جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی ہے۔ ہم اور آپ کو تو موقع ملتا ہے، اشرف المخلوقات ہیں، دن بھر کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور اپنے مرحوموں کو اصالہ ثواب پہنچائیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں، اپنے گناہوں کی معافی منگائیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ہمارا یہاں بھی بیڑا پار ہوگا اور وہاں بھی بیڑا پار ہوگا۔